جو کچھ بیان ہوا ہے، جو کچھ سوشل میڈیا پر ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جو تحقیر آمیز انداز ہے، بے عزتی والا انداز ہے، مذاق اڑانے والا انداز ہے، میمس بھی اس کو کہتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے شاید ایک تعداد ہوگی، سب کا نہیں کہہ سکتا، تعداد ہو ان کو شاید یہ شرعی احکام نہیں پتہ، لیکن ایک مسلمان تک جب یہ شرعی احکام، یہ حدیثیں اور یہ مسائل پہنچیں تو ہو سکتا ہے اس کو ڈر لگ جائے اور وہ اس بات کی طرف آ جائے کہ یار یہ جو کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا، میں تو مذاق میں اصل میں جیسا آپ نے کہا نا کہ اتنا بڑا دنیا بھر کی دولت بھی اگر مل جائے، روایت جو ابھی آپ نے بیان کی، بہت سارا مال، ہاں بہت سارا مال، تو یعنی یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز سے جو ہے نا، جو میری ایک نالج ہے، معلومات ہے، اس طرح کی ویڈیو سے دیکھنے والے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی ان کی ترکیب ہوتی ہے نا تو ان کو اپنی ویڈیوز پر پیمنٹ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، تو لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا جس میں مذاق اڑایا گیا ہو، کسی کی ہنسی بنائی گئی ہو، کسی کی نقالی کی گئی، تو لوگوں کو یہ چیزیں شکتا ہے کہ زیادہ پسند ہیں، تو اس انداز پر بھی لوگ اپنی ویڈیوز بنا کر اس میں مذہبی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اور واقعی مطلب ایک اچھے اور نیک لوگوں کے تعلق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کی بنا دی جاتی ہیں، تو اگر ان تک یہ باتیں پہنچا دی جائیں یا اگر وہ سن رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو کہ اس قدر گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہاں دو پیسے مل بھی گئے یا شہرت بھی مل گئی یا آپ کے فین فالوئنگ بھی ہو گئی یا آپ کے لائک بھی ہو گئے، مگر لائک بڑھانے میں بندہ نالائکی پہ تو نہیں نہ جائے گا۔ یہ تو ایسا یار نسور ہے، یہ شیطان جو ہے نا، یہ اس نے واقعی نہیں کہ ہم کو پتا چلے گا نا، ہیڈنگ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہیڈنگ میں اگر کسی کا مذاق اڑایا ہوا ہے یہ پتا چلے تو کھائی نہ کھائی جی چاہے گا دیکھے تو صحیح اس نے کیا بولا ہے، اس سے رہنا بڑا مشکل ہے، اس میں آدمی کیسے صبر کرے، ضبط کرے اپنے آپ کو، حالانکہ خود اس میں یوں ویسے شر نہیں ہے، لیکن اب کسی نے شر کی بات کی نا تو پڑھنے کو بڑا جی چاہتا ہے یار دیکھے تو اس نے بولا کیا ہے، تو یوں بھی مطلب یہ پھر کیا، اب وہ سب کو نہیں کرنا ہے، نہیں غلط، ان کو کروں گا، ان کو کروں گا، ایک بات ہے دل میں آئے گا کہ میں خاص کو تو بھیجوں یار، یہ مصیبت ہے، تو اس میں صبر سے کام لینا چاہیے، یعنی مطلب اس طرح کے کلپ اپنے کو آئیں کیوں، دروازہ نہ بند رکھیں، صحیح بولتا، مجھے عام طور پہ کلپ نہیں آتے اس طرح کے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اگر میں بولوں تو لوگ ہنسیں گے، مطلب کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس چیز کو ایک مبالغہ کر رہا ہوں میں کہ بہت ساری باتیں مجھے نہیں پتہ ہوتی، مجھے کوئی بتا دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس طرح کے کلپ آتے نہیں ہیں، بعض اوقات بڑے ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں، حالات مطلب خراب ہوئے پڑے ہوتے ہیں اور مجھے اس کا پتہ نہیں ہوتا، پھر کوئی اکا دکا بتا دیتا ہے نا تو پتہ چلتا اچھا یہ ہو رہا ہے، یوں ہو گیا تو پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرے پاس نمبر جو ہے وہ گنتی کے اور اپنے اپنوں کے ہی ہیں تو اس میں ان کو بھی ظاہر ہے وہ بھی مجھے ایسی باتیں کیوں بھیجیں گے، ایک ذہن بنا ہوا ہے، تو آپ کے تو نمبر عام ہوتے ہیں نا، بلکہ دعوت دیتے ہوں گے کہ یہ بھیجو تو کامنٹس بھیجو، اور یہ تو نمبر تو عام، تو نمبر عام ہوگا تو بلا باگڑا سب آئے گا آپ کے پاس، بھونکتا ہوا کتا بھی آئے گا، مطلب یہ کہ سب کچھ آئے گا، تو پھر یہ آپ کا ٹائم برباد، اخلاق برباد، دل برباد، ضمیر برباد، دماغ برباد ہو یہ رہا ہے۔ تو اگر آپ بھی اگر لمیٹڈ کر لیں اور انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یار کوئی شر والی کلپ بھیجنی نہیں ہے مجھے یار آپ نے، اور نہ آپ بھیجیں نہیں آئے تو فوراً اس کو بھگا دیں، ڈیلیٹ، گروپ سے خود کو نکال دیں، ایسے میکسیمم گروپ سے خود کو نکال دیں، صرف اسی گروپ میں اگر رہنا چاہیں تو رہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے چاہنے والے یا اس طرح کے فوائد پہنچانے والے۔ مجھے کسی نے ایک گروپ میں لیا، جیسے ہی مجھے انہوں نے گروپ میں لیا، میں نے گروپ کی لسٹ دیکھی، گروپ کا نام دیکھا، تو ایڈمن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو گروپ بناتے ہیں، تو ان کو فوراً میں نے کہا یار آپ نے مجھے کیا آزمائش میں ڈال دیا، آپ نے مجھے گروپ میں لے لیا، بہت کافی بے تکلفی تعلقات ہے۔ اچھا جیسے ہی گروپ بنا نا فوراً ایک ویڈیو آئی، اور وہ ویڈیو عجیب و غریب ویڈیو تھی، تو میں نے فوراً کا دیکھا آزمائش ہو گئی نا، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے،
انہوں نے 2 سیکنڈ بھی کہہ سکتے نہیں لگائے, انہوں نے میرے کو تو گروپ سے فارغ کر دیا, میں ہی گروپ سے نکل گیا ان کو کہہ کر, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں نکل گیا. تو ایسے کئی گروپ بن جاتے ہیں جس سے پھر آدمی بزی رہتا ہے, اور اس میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں, یہ باتیں ہیں, نہ دیکھنے والی چیزیں آتی ہیں, میوزیکل چیزیں آتی ہیں. لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے. حال ہی میں ایک ویڈیو بھی کسی نے بھیجی تھی, ویڈیو بناتے لوگ, ایک اچھی والی بھی ویڈیو بناتے جس میں میسج اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہی ویڈیو شروع ہوئی اس کا میوزک ہوا تو میں ان کو بھیجا کہ اس میں تو میوزک ہے. تو خیر اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے شاید آگے اس پر ایکشن لیا ہوگا یا جو بھی ہوگا. انہوں نے مجھے دوبارہ ویڈیو بھیجی 2-3 دن کے بعد وہی, اور یہ لکھ کر بھیجی وداؤٹ میوزک, یعنی انہوں نے لگتا ہے اس سے میوزک نکال دیا. اب تو ایسا لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بعضوں کا لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے میوزک یا واللہ عالم جو بھی ہے, لیکن اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر یہ اس سے بچنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بہت لمیٹڈ رکھنا پڑے گا, آپ کو بہت لمیٹڈ رکھنا پڑے گا, وقت بھی بچے گا. بعض اوقات علماء کرام کے اچھے اچھے کلپ ہوتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ یار اس کو سنو, لیکن واقعی اس میں میوزک کسی نے ڈالا ہوتا ہے, علماء نہیں ڈالتے, مطلب کسی نے ڈالا ہوتا ہے. تو یہ اگر جو میری سنتے ہو مہربانی کریں یار کہ مطلب ہر ایک اس سے استفادہ کرے. میوزک نہیں ہوگا تو جو میوزک کا شوقین ہوگا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور میوزک کا جو پسند نہیں کرتا ہوگا, پسند سے کیا, نفس کو تو پسند ہے میوزک, مزہ آتا ہے, تو شریعت منع کرتی ہے اس لیے ہم نہیں سنتے, بچتے ہیں اس سے ظاہر ہے. تو اس لیے میوزک تو ڈالا ہی نہیں کرے, نہ نعتوں میں, نہ واز یا کسی عالم دین کی تقریر کے اندر, بیان کے اندر, خطاب کے اندر میوزک نہ ڈالا کرے. بہرحال یہ کہ اب کرنا ہے نا آپ کو, کیونکہ اب پہچان تو سب کو ہوتی نہیں ہے, عالم دین کی بھی سب کو پہچان نہیں ہوتی. پہچان جس کو ہو, مدینہ وہ بھلے وہ استعمال کرے اس کو, لیکن جنرل میں اسی لیے بات کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں کم از کم یہ کہ دعوت اسلامی کا جو ہے نا یہ فریم فکس ہے کہ اس میں غیر نہیں ہے کوئی, الحمدللہ. تو اس لیے دعوت اسلامی کے کلپ جو ہے تو اس کو آپ آگے بڑھایا کریں. بھائی اس طرح کا اگر آپ کا کوئی گروپ بھی ہو نا تو بس وہ اسی میں کنورٹ ہو جائے کہ اب ہم ہیں دعوت اسلامی کے کلپ ہے اور کوئی کلپ نہیں, پابندی. اگر آپ اتنے مضبوط ہیں تو یہ کر لیں. صحیح بولتا ہوں, یہ بولے آپ کو کیوں لگے گا کہ یار کمنٹس نہیں آ رہے, اتنے لائکس نہیں ہے, یار میرے تو وہ 50,000 ہو گئے تھے اب تو 5,000 بھی نظر نہیں آ رہے, یہ بھلے ہو گئے. مطلب اتنا سا عمل جو ہے نا یہ آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے, گناہوں بھرا اتنا بڑا عمل جو ہے نا جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گا کہیں. آپ نیکیوں بھرا عمل کریں, اتنا سا کریں, وہ اتنا سا نہیں ہے, سمجھے, یہ اتنا سا نہیں, یہ بہت بڑا ہے. آپ کو نفس اور شیطان بتا رہے ہیں اتنا سا ہے. تو اگر آپ اس لیے بھیج رہے ہیں لوگوں کو کہ لائک آئے, واہ واہ ہو, کمنٹس آئے, اس کے تاثرات اچھے ہوئے, اس کا مطلب آپ اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہے, اپنی واہ واہ چاہتے ہیں, تعریف چاہتے ہیں. اس کے مطلب تو یہ اب میری بات سب سمجھتے ہوں گے, شاید اس میں گمانے جو سنتے ہوں گے, لیکن اس نفس کا کیا کرے, مانتا ہی نہیں ہے. بس لائکس بڑھاؤ. اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرتے ہیں, الٹے سیدھے, خود بھی مطلب وہ ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے ڈائلاگ, اس طرح کے غلط ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے لائکس بڑھیں. لائکس کی کمی بیشی یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے, جس سے رب راضی ہو وہ مقبول ہے. علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.